ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں آمد رمضان اور کرونا وائرس پر۔ ناظرین، تاریخ پر اگر نظر دوڑائی جائے تو کئی صدیوں کے بعد پہلا رمضان المبارک 2020 میں آ رہا ہے، جس میں دنیا بھر کے مسلمان کرونا وائرس کی وجہ سے سخت پریشان ہیں اور خوفزدہ ہیں۔ بات کرتے ہیں ہم 2020 کا رمضان المبارک کیسا ہوگا۔ رمضان کے آغاز میں چند دن ہی باقی ہیں، لیکن رواں برس یہ مہینہ غیر معمولی حالات میں آ رہا ہے۔ ایسے حالات کہ جہاں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا نے لوگوں کو سماجی دوری اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور مسلم ممالک بھی اس وبا سے محفوظ نہیں ہیں۔ کرونا کو عالمی وبا قرار دیے جانے کے چند ہفتے بعد ہی یہ واضح ہو گیا تھا کہ اس کے پھیلاؤ میں مذہبی اجتماع کا بڑا کردار رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جدید تاریخ میں پہلی بار سعودی عرب میں مکہ کی مسجد الحرام نمازیوں سے خالی کروا لی گئی۔ عمرہ غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا، اور سعودی عرب نے حج کی خواہش رکھنے والوں سے درخواست کی ہے کہ وہ فی الحال اپنی سرگرمیاں ملتوی کر دیں۔ عراق اور ایران میں بھی مقدس مقامات کی زیارت کا سلسلہ موقف کر دیا ہے، اور ماہرین نے ابھی تک مذہبی سیاحت کے شعبے کو ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگانا شروع نہیں کیا۔ جبکہ مارچ میں مسیحیوں کی مذہبی تہوار ایسٹر سے قبل روزوں کے موقع پر سماجی دوری اور تنہائی کے لیے کیے گئے اقدامات دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ ماہ رمضان میں مسلم دنیا میں بھی ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے۔ تنہائی، سفری پابندی اور اجتماعات پر پابندی سے اسلامی رسومات اور عبادات جیسے عمرہ، نماز جمعہ اور یہاں تک کہ تدفین تک کا عمل متاثر ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان میں کیا ہوگا۔ اسلام رمضان المبارک میں مسافروں اور مریضوں کو روزہ قصر کرنے یا نہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور روح کی حفاظت اور بحالی اور اسے پہنچنے والے نقصان سے بچنے کی تاکید کرتا ہے۔ رواں برس وبا کے دوران رمضان کے روزوں کے بارے میں پہلا فتویٰ مصر میں سے سامنے آیا ہے، جس کے مطابق کرونا کی وبا کے زمانے میں جب تک یہ سائنسی طور پر ثابت نہیں ہوتا کہ پانی نہ پینے سے روزہ داروں کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے، ان کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ الظاہر نے کہا، اس کا فیصلہ قابل اعتماد ڈاکٹروں کے کرنے کا ہے، کیونکہ وہ انسانی صحت کو محفوظ رکھنے کے معاملے میں ماہر ہیں، اور ان کا فیصلہ ہر مسلمان پر لاگو ہوتا ہے، چاہے وہ روزہ دار ہو یا نہیں۔ فتوے میں یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ اسلام میں وضو کرتے ہوئے چہرے دھونے کے ساتھ پانی منہ میں بھی داخل کیا جاتا ہے، جس سے مسلمان اپنے منہ کو نم کرتے ہیں، بشرطیکہ کہ یہ پانی ان کے پیٹ میں داخل نہ ہو اور ان کا روزہ باطل ہو جائے۔ الظاہر میں فقہ تحقیقاتی کمیٹی نے عالمی ادارہ صحت کے ڈاکٹروں اور نمائندوں کو الظاہر میں موتی دینی ماہرین سے بات کی، اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ابھی تک کرونا اور روزے کے کسی کا تعلق سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس لیے کرونا کے زمانے میں بھی روزے کے سلسلے میں اسلامی شریعت کا حکم اسی طرح لاگو ہے، اور تمام نمازوں مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہے، سوائے ان افراد کے جنہیں دین روزہ قصر کرنے یا نہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ شیخ الازہر احمد الطیب کا کہنا ہے کہ کرونا کے انفیکشن کی روک تھام کے لیے دی جانے والی ہدایات پر عمل پیرا ہونا ایک جائز فریضہ ہے۔ الازہر نے یہ بھی کہا کہ وہ شیعہ عالم دین آیت اللہ کا سیستانی کے فتوے سے اتفاق کرتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وبا میں مرنے والوں کو آخرت میں شہید کا رتبہ ملے۔ آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس وبا سے لڑنے میں اپنی زندگی کی قربانی دی، انہیں شہداء کا اجر ملے۔ جبکہ تعاون کی مثالوں پر واپس جائیں، تاریخ میں رمضان المبارک کا مہینہ اور حج وبائی بیماریوں سے پہلے بھی متاثر ہوتا رہا ہے۔ ماضی میں تعاون اور ہیضے کی وجہ سے حج متاثر ہوا تھا۔ کرونا کی رسمی وبا کے اثرات سے متعلق ایک مفصل فتوے میں مسلم دانشور علی محی الدین نے صحیح المسلم کے اس حدیث کا حوالہ دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جہاں تعاون کی وبا ہو نہ وہاں ان کا رخ کیا جائے، اور جو وہاں موجود ہے وہ بھی علاقہ چھوڑ دیں۔ وہ لکھتے ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں تاریخ میں حج تعاون اور اس جیسی وجوہات کی بنا پر مکمل طور پر بند نہیں ہوا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کرامتہ فرقے نے کئی برسوں تک حج نہیں ہونے دیا تھا، کیونکہ ان کے دور حکمرانی میں کچھ علاقے تعاون کی وجہ سے متاثر ہوتے رہے تھے۔ سن 2009 میں جب سوائن
فلو پھیلا تو بھی حج پر پابندی کے لیے کچھ فتوے سامنے آئے تھے، لیکن سعودی حکومت نے اس معاملے کا فقہی اور طبی لحاظ سے مطالعہ کیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ اس خطرے کی تصدیق یا توثیق نہیں کی جا سکتی، لہٰذا حج کو نہیں روکا جا سکتا۔ فتوے میں سن 1999 میں ہیضے کی چھٹی لہر میں بھی حج کو روکنے کے بارے میں ایک تاریخی حقیقت کی نشاندہی کی گئی۔ جہاں تک روزے کی بات ہے تو طاعون کی وبا کئی مرتبہ ماہ رمضان میں بھی پھیلی، لیکن یہ اس خیال پر غور کرنے سے قبل ہی ختم ہو گئی کہ اس کی وجہ سے روزے ساخت ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ جبکہ بات کی جائے رحمت کے دسترخوان کی عدم موجودگی، ابھی تک کوئی دستاویزی سائنسی تحقیق موجود نہیں جس کا استعمال یہ کہنے کے لیے کیا جا سکتا ہو کہ روزہ وائرس سے ہمارے متاثر ہونے کے امکانات کو مثبت یا منفی انداز میں متاثر کر سکتا ہے۔ ایسے مطالعات جن سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ کھانے کے درمیان 14 گھنٹوں سے زیادہ کے وقفے سے مدافعتی نظام کو تقویت ملتی ہے، اور یہی وقفے سے کھانے کے مشہور طریقے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بنیاد پر جو زہریلے مواد کے جسم سے اخراج کے لیے بھی کارآمد ہے۔ کرونا کی موجودہ وبا میں الازہر کے اس فتوے کی موجودگی میں کہ احتیاطی تدابیر کے طور پر روزہ نہ رکھنا جائز نہیں۔ وائرس کا اثر لوگوں کے روزہ رکھنے پر تو شاید نہیں پڑے گا، لیکن رمضان سے جڑی رسومات اور فرائض جیسی کہ تراویح، باجماعت نماز، افطار کی خاندانی دعوتیں اور تہوار کے اجتماعات ضرور متاثر ہو سکتی ہیں۔ علماء کرام کی اتفاق رائے سے کہ باجماعت نماز واجب نہیں، لوگوں کو شاید اپنے گھروں میں نماز پڑھنے پڑے گی اور سیر و افطار میں محافل کا انعقاد روکنا پڑے گا۔ عرب ممالک میں بھی رمضان سے منسلک معاشرتی رسومات پر اثرات بہت زیادہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بازاروں میں ہجوم نہیں ہوگا جیسا کہ ہر سال ہوتا ہے۔ اگر ممکنہ طور پر آنے والے ہفتوں میں احتیاطی تدابیر بدستور برقرار رہیں تو سیر و افطار بڑی بڑی دعوتوں کی جگہ اہل خانہ کے ساتھ کھانے کی میز پر روزہ رکھنے اور کھولنے تک محدود ہو جائے گی۔ سوسی رپورٹ، ملیک شاہ زیب طارق، SB نیوز، اسلام آباد۔